جس پر پری کا چہرہ مزید خوف اور شرمندگی کے مارے لال ہوا تھا۔ تو اس کا مطلب وہ اسے یہاں اس کے روم تک بیڈ پر چھوڑ کر گیا تھا اور باہر اتنی سیکیورٹی ہونے کے باوجود کسی کو بھی پتہ نہیں چل پایا تھا۔ پریسا کا خوف کئی گنا بڑھ گیا تھا۔ اس انسانی شکل کے درندے کے کہے الفاظ پریسا کو بلائی نہیں بول رہے تھے۔ سوچ لو، جو انسان 4 قتل کر سکتا ہے اس کے لیے 5واں قتل کرنا کون سا مشکل ہوگا۔ میری ایک بات یاد رکھنا، تم آنے والے وقت کے لیے میرا بہت اہم مہرہ ہو۔ اگر تم نے کسی کے آگے بھی منہ کھولنے کی کوشش کی تو تمہیں تمہاری دنیا سے اٹھا کر اپنی دنیا میں لے جاؤں گا، جہاں اندھیرے میں سر پٹکنے کے سوا کچھ نہیں کر پاؤ گی۔ پریسا نے جرجری سے لی تھی۔ اسے اس شخص کی وحشتناک آنکھوں سے شدید خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ دوبارہ اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جی بابی، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آنکھ کب لگی پتہ ہی نہیں چلا۔ اتنی دیر تک سوتی رہی۔ آپ چلیے، میں بس ابھی فریش ہو کر آتی ہوں۔ پریسا کی مسکرا کر کہنے پر انم سارہلاتی اسے جلدی آنے کا کہتی وہاں سے نکل گئی تھی۔ پریسا نے جلدی سے سفیان کا نمبر ملایا تھا جو دوسری بیل پر ہی اٹھا لیا گیا تھا۔ سفیان، آپ کہاں ہیں اس وقت؟ پریسا نے چھوٹتے ہی پوچھا تھا۔ آفس سے گھر کے لیے نکل رہا ہوں۔ خیریت؟ آج پرستان کی اس پری نے ہمیں کیسے یاد کر لیا؟ سفیان گاڑی میں بیٹھتا شوخ لہجے میں بولا۔ مجھے ابھی بہت امپورٹنٹ بات کرنی ہے۔ پری کے سیریس انداز پر سفیان پریشان ہوا تھا۔ کم ہی ایسا موقع ہوتا تھا کہ پریسا فندی سیریس ہوتی تھی۔ کیا ہوا پری، سب ٹھیک ہے؟ سفیان ڈرائیور کو گاڑی تیز چلانے کا کہتے فکرمندی سے بولا۔ آپ بابا سے کہیں ہمارا نکاح کر دیں اسی ویک۔ پریسا کی بات پر سفیان کتنی ہی دیر شوق میں رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا یہ الفاظ پری نے ادا کیے تھے۔ وہ دونوں بچپن سے ایک دوسرے کے بہت اچھے دوست تھے، مگر پری نے آج تک اس کے سامنے اپنی پسندیدگی کا اظہار نہیں کیا تھا۔ آج اس کا خود سے نکاح کے لیے کہنا سفیان کو 7ویں آسمان تک پہنچا گیا تھا۔ تم اب میرے ہاتھوں نہیں بچ پاؤ گی، بہت جلد تمہارا کھیل ختم کر دوں گا میں۔ ہمدان گاڑی سے نیچے اترتا اس شاپ کی جانب بڑھا تھا جہاں اب بھی مہروسہ کی لوکیشن شو ہو رہی تھی۔ ایک بار محبت سے پکار کے تو دیکھو ایس پی، آپ کی یہ دیوانی سڑک کے بل چل کر آپ کے قدموں میں حاضر ہو جائے گی۔ مہروسہ دیوانگی بڑی نگاہوں سے شاپ کے اندر کھڑے کلاس وال سے گاڑی سے اتر کر قریب آتے ہمدان صدیقی کو دیکھتے ہوئے بولی۔ اس نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ کبھی وہ کسی انسان کو اتنی شدت سے چاہ سکتی ہے کہ جسے ایک نظر دیکھ کر ہی دل کے سارے درد مانند پڑنے لگتے تھے، جس کے کشادہ سینے پر سر رکھ کر اپنی عزیزیں ان مضبوط باہوں میں اتارنے کو دل چاہتا تھا، مگر وہ بہت اچھے سے جانتی تھی کہ اس کی خواہش لاحاصل ہی رہنے والی تھی۔ ایس پی ہمدان صدیقی نے بالکل ٹھیک کہا تھا، وہ اس پر تھوکنا بھی پسند نہ کرتا، قریب لانا تو بہت دور کی بات تھی۔ ہمدان کو اندر داخل ہوتا دیکھ وہ الرٹ ہوتی کال کار کو اپنی پاکٹ میں رکھ گئی تھی۔ شاپ میں اس وقت کسٹمرز کے علاوہ شاپ کا مالک اور وہاں کی ایک میل ورکر کا حلیے بنائے مہروسہ کھڑی تھی، جس کی داڑھی اور مونچھوں والے ماسک سے کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ لڑکا نہیں لڑکی ہے۔ ہمدان کو شاپ کے اندر داخل ہوتا دیکھ اس کا دل زور سے دھڑک اٹھا تھا، جس نے اندر آتے ہی شاپ کا دروازہ بند کر دیا تھا۔ چیک کرو، اس کے علاوہ اس شاپ سے باہر نکلنے کا کوئی اور راستہ تو نہیں؟ ہمدان کے اشارے پر پولیس اہلکار چاروں طرف پھیل چکے تھے۔ شاپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا تھا۔ ہمدان نے پوری شاپ پر نگاہ دوڑائی تھی، جہاں صحن میں کھڑے لوگوں میں خواتین اور مرد موجود تھے، لڑکی ان میں کوئی نہیں تھی۔ ہمدان کو اندر داخل ہوتا دیکھ وہ الرٹ ہوتی کال کار کا اپنی پاکٹ میں رکھ گئی تھی۔ شاپ میں اس وقت کسٹمر کے علاوہ شاپ کا مالک اور وہاں کی ایک میل ورکر کا حلیے بنائے مہروسہ کھڑی تھی، جس کی داڑھی مونچھ والے ماسک سے کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ لڑکا نہیں لڑکی ہے۔ ہمدان کو شاپ کے اندر داخل ہوتا دیکھ اس کا دل زور سے دھڑک اٹھا تھا، جس نے اندر آتے ہی شاپ کا دروازہ بند کر دیا تھا۔ چیک کرو، اس کے علاوہ اس شاپ سے باہر نکلنے کا کوئی اور راستہ تو نہیں؟ ہمدان کے اشارے پر پولیس اہلکار چاروں طرف پھیل چکے تھے۔ شاپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا تھا۔ ہمدان نے پوری شاپ پر نگاہ دوڑائی تھی، جہاں صحن میں کھڑے لوگوں میں خواتین اور مرد موجود تھے، لڑکی ان میں کوئی نہیں تھی۔ سب لوگ اپنے موبائل نکال کر یہاں رکھ دے۔ ہمدان کے اشارے پر سب نے ہی جلدی جلدی موبائل نکال کر ٹیبل پر رکھ دیے تھے۔ مہروسہ نے بھی بٹنوں والا موبائل نکال کر ٹیبل پر رکھ دیا تھا۔ ہمدان کی گہری نگاہیں
لڑکے کے حلیے میں کھڑی محروسہ پر ٹکی ہوئی تھی۔ محروسہ کو شدید گڑبڑ کا احساس ہوا تھا۔ اس کی چھٹی حس کہہ رہی تھی ایس پی حمدان کو چکمہ دینا اس کے لیے بہت مشکل ہونے والا تھا۔ کون ہے یہ؟ حمدان نے شاپ کے مالک کو اپنے قریب بلاتے محروسہ کی جانب اشارہ کیا تھا۔ سر، یہ چھوٹو ہے۔ پچھلے 5 سالوں سے میرے ساتھ اس دکان پر کام کر رہا ہے۔ شاپ کیپر محروسہ کے سکھائے الفاظ بولے تھے، ادھر آؤ۔ حمدان نے اشارے سے اسے اپنے پاس بلایا تھا۔ محروسہ کی دھڑکنیں بے قابو ہوئی جا رہی تھی۔ اگر حمدان کو اس پر شک ہو چکا تھا تو اس نے بہت ہی جلدی پکڑ جانا تھا، اور ایسے نہ جانے کتنے گیٹپ بدل چکی تھی، مگر اس کا کانفیڈنس ہی ایسا ہوتا تھا کہ آج تک کسی کو ذرا سا بھی شک نہیں ہو پایا تھا۔ مگر اس وقت حمدان کے سامنے اس کی حالت خراب ہو چکی تھی۔ وہ اپنی کیفیت سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ جس طرح اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اس نے فوراً پکڑ جانا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتے اس کے قریب آئی تھی۔ یہاں کسی لڑکی کو دیکھا تم نے؟ دکان کے آس پاس فون پر کسی سے بات کرتے ہوئے حمدان کی ایک سے کرتی نگاہیں اس کے سر سے پیر تک جائزہ لے رہی تھی۔ محروسہ نے اب کی بار بھی بنا کچھ بولے نفی میں گردن ہلا دی تھی۔ سر، یہ بول نہیں سکتی، یہ پیدائشی معذور ہے۔ شاپ کیپر کی بات پر حمدان نے اسے واپس جانے کا بول دیا تھا۔ محروسہ کامتی ٹانگوں کے ساتھ واپس اپنے کاؤنٹر کی جانب بڑھی تھی، مگر حمدان کے توسعات اسے اتنا تو سمجھا گئے تھے کہ حمدان کو اس پر شک ہو چکا ہے۔ اب اسے یہاں سے نکلنے کے لیے کچھ تو کرنا تھا۔ حمدان ایک ایک کر کے باقی افراد کو باہر بھیج رہا تھا۔ وہ محروسہ کو اس دن کی طرح کسی کو یرغمال بنانے کا موقع نہیں دینے والا تھا۔ محروسہ کا دماغ بالکل ہی کام کرنا چھوڑ چکا تھا۔ اس کی نگاہیں حمدان صدیقی سے ہٹنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ وہ یہاں سے نکلنے کے بارے میں کچھ سوچ ہی نہیں کر پا رہی۔ تمہیں کیا لگا تم بیس بدل کر مجھے بیوقوف بنا لو گی؟ حمدان باقی پولیس اہلکاروں کو لوگوں کو وہاں سے لے جانے پر لگاتے خود محروسہ کی جانب بڑھ گیا۔ جب تک میں نہ چاہوں آپ مجھے نہیں پکڑ سکتے، نہ ہی آپ کا محکمہ آپ کو اس کی اجازت دے گا۔ اس کے قریب آنے پر محروسہ الٹے قدم پیچھے کی جانب بڑھی تھی۔ اس کے پاس گن تھی، مگر وہ حمدان پر گن تاننے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ تمہاری یہ غلط فہمی میں آج ہی دور کر دوں گا۔ حمدان اس کی کلائی مروڑتا اپنی جانب کھینچتا باہر کی جانب بڑھا تھا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ محروسہ کو اپنی کلائی ٹوٹی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ آپ پلیز چھوڑ دیں مجھے، آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ میرے لوگ جہاں آس پاس ڈیروں کی تعداد میں موجود ہیں، وہ میرے ساتھ یہ سلوک کرنے پر آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ محروسہ نے ارد گرد سے نکلتے اپنے آدمیوں کی جانب اس کا دھیان دلوانا چاہا تھا، جو شاید پولیس یہاں پہنچ جانے کی اطلاع اب تک شاویز اور حازم تک پہنچا چکے تھے۔ اپنے جان کی ذرا سی بھی پرواہ نہ کرنے والی محروسہ کمل کا دل حمدان کی فکر میں پاگل ہو رہا تھا۔ حازم تو پھر اس کی حمدان کے لیے پسندیدگی سے واقف تھا، لیکن اگر شاویز یہاں پہنچ کر حمدان کو اس کے ساتھ یہ سلوک دیکھ لیتا تو نہ جانے وہ کیا کر گزرتا۔ وہ اپنی نگاہوں کے سامنے حازم اور محروسہ کو ذرا سی چوٹ پہنچتے بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ محروسہ کسی قیمت پر شاویز اور حمدان کا ٹکراؤ نہیں ہونا دینا چاہتی تھی۔ اسے خود پر رہ کر غصہ آ رہا تھا کہ وہ حمدان کے آنے سے پہلے شاپ سے نکلی کیوں نہیں تھی۔ حمدان کو ایک نظر قریب سے دیکھنے کی اب نہ جانے اسے کتنی بڑی قیمت ادا کرنی پڑتی۔ تم کس سے اور کس کی دھمکی دے رہی ہو؟ چاہے یہاں پر تمہارے سارے آدمی پہنچ جائے، تمہارا ہاتھ میں کسی قیمت پر نہیں چھوڑنے والا۔ حمدان اس کی کلائی تھام کر اسے زبردستی اپنے ساتھ گھسیٹتے شاپ سے نکلتے بولا۔ اس کے سرد نگاہیں اور پتھریلے توسع دیکھ محروسہ کو وہ پہلے سے کہیں زیادہ خوبصورت لگا تھا۔ اس شخص کا ہر انداز ہی اس کا دل لوٹ لیتا تھا۔ کاش یہ الفاظ نفرت میں نہیں محبت میں ادا کیے ہوتے تو اپنے آدمیوں کو یہی روکتے آپ کے ساتھ چل پڑتی۔ محروسہ دل ربائی سے بولتی حمدان کو مزید تیش دلا گئی تھی۔ اس کے چہرے پر ابھی بھی ماسک تھا جو اتار کر اس کا چہرہ دیکھنے کا ٹائم نہیں تھا۔ اس وقت حمدان کے پاس وہ اسے جلد از جلد گاڑی میں ڈال کر وہاں سے نکل جانا چاہتا تھا، کیونکہ وہ بلیک سٹارز کے پاور سے کسی صورت انکاری نہیں ہو سکتا تھا۔ ارد گرد بڑی تعداد میں پولیس نفری موجود تھی۔ محروسہ کے بچ نکلنے کے کوئی چانسز نہیں تھے۔ اس سے پہلے کہ حمدان اسے گاڑی میں ڈالتا، وہاں گونتی شاویز کی آواز پر حمدان کے ساتھ محروسہ بھی جھٹکے سے پلٹی تھی۔ ایس پی حمدان صدیقی، ہماری ساتھی کو چھوڑ دو، ورنہ تمہاری اس منگیتر کو اوپر پہنچانے میں ہمیں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا۔
شاویز مریم کی کان پٹی پر کان رکھے ہمدان کے پیروں تلے سے زمین کھینچ گیا تھا۔ محروسہ منگیتر کے نام پر گمسم سے کھڑی ہمدان کو دیکھ رہی تھی، جو مریم پر نگاہیں ٹکائے اس کی کلائی چھوڑ چکا تھا۔ محروسہ کی نظریں عام سی شکل و صورت والی مریم پر ٹکی ہوئی تھی، جو ہمدان کے لیے اس قدر اہم تھی کہ نفرت میں بھی تھاما گیا اس کا ہاتھ چھوڑنے میں ایک سیکنڈ نہیں لگا تھا اسے۔ خبردار، اگر اسے ذرا سی بھی ہراش آئی تو میں تم لوگوں کی نسلیں برباد کر دوں گا۔ ہمدان مریم کو گن پوائنٹ پر ایک بپھڑے شیر کی طرح داڑا تھا۔ اس کے تمام پولیس اہلکار گن پہلے ہی نیچے کر چکے تھے۔ محروسہ خاموش نگاہوں سے یک ٹک ہمدان کو دیکھ رہی تھی، جس کی نگاہیں مریم سے ہٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ مہر کا مہر حازم محروسہ کی کیفیت سمجھتا نرم لہجے میں اسے مخاطب کرتے بولا تھا، میرے اپنوں کو بیچ میں لا کر بہت غلط کیا ہے تم لوگوں نے۔ اگلے 7 دنوں کے اندر اندر تمہیں اپنی قید میں نہ لیا تو میرا نام بھی ہمدان صدیقی نہیں۔ یاد رکھنا۔ ہمدان محروسہ کو قریب آدھے حازم کی جانب دھکیل گیا تھا۔ محروسہ جو اس وقت اپنے آپے میں نہیں تھی، لڑکھڑا کر زمین بوس ہو جاتی اگر حازم جلدی سے آگے آتے بروقت اسے تھام نہ لیتا۔ حازم اور محروسہ کے قریب پہنچے اور گاڑی میں بیٹھتے ہی شاویز بھی مریم کو آزاد کرتا وہاں سے نکل آیا تھا۔ محروسہ نے مڑ کر پیچھے دیکھا تھا، جہاں اس کے ایس پی کی باہوں میں وہ لڑکی سماتی محروسہ کو جی جان سے جھلسا گئی تھی۔ محروسہ نے سختی سے اپنی مٹھیاں بھینچ لی تھی۔ حازم اس کے برابر والی سیٹ پر جبکہ شاویز جنید کے ساتھ فرنٹ پر بیٹھا تھا۔ محروسہ نے حازم سے اشارے میں شاویز کے موڈ کے بارے میں پوچھا تھا۔ مصروف جہانے سے پہلے آگ اگل رہے تھے، جس محبت کی بٹی میں جلنے سے وہ مجھے بچانا چاہتا تھا اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ تم بھی اسی کا شکار ہو جاؤ گی۔ بہت زیادہ غصے میں ہے۔ حازم کی بات پر محروسہ نے ترچھی نگاہوں سے شاویز کی پشت کو گھورا تھا۔ ہمدان کی اپنے لیے اتنی نفرت دیکھ وہ پہلے ہی عجیب سی کیفیت کا شکار تھی، اور شاویز کو بھی ناراض ہوتا دیکھ اس کی پریشانی مزید بڑھ گئی تھی۔ ایس پی صاحب آپ کو خود سے محبت کروانے پر مجبور نہ کر دیا تو میرا نام بھی محروسہ کمل نہیں۔ آپ کے دل و دماغ میں خیال ہوگا تو صرف میرا، چاہے آپ کی یہ منگیتر ہو یا کوئی اور، کسی کو آپ کے نزدیک بھٹکنے بھی نہیں دوں گی۔ ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ جتنی شدید نفرت کرتے ہیں مجھ سے، اس سے کہیں زیادہ محبت کریں گے آپ۔ محروسہ دل ہی دل میں ہمدان سے مخاطب ہوتی اپنے آپ سے عہد کر گئی تھی، ماشاءاللہ میری گڑیا کتنی پیاری لگ رہی ہے۔ ہر رنگ ہی ہماری پری کو بہت سوٹ کرتا ہے، مگر شوخ رنگ تو جیسے پری کے لیے ہی بنایا گیا ہے۔ میں پہلے اپنی بچی کی نظر اتار لوں۔ یاسمین بیگم کے ساتھ ساتھ ڈرائنگ میں بیٹھی تمام خواتین محبت اور ستائش بڑی نگاہوں سے لال سوٹ میں ملبوس پری کو دیکھا تھا، جو نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ لمبے سیاہ بالوں کو کیسر میں موقع کر کے کمر پر کھلا چھوڑے پنک لپسٹک، گول مٹول بلی جیسی آنکھوں کو کاجل سے سجا کر مزید 2 آسا کیے، وہ دیکھنے والوں کے دل اپنے پیروں تلے رونے کو بالکل تیار تھی۔ چہرے پر آئی شریر لٹ کو بار بار نزاکت سے کانوں کے پیچھے کرتے دودھیائی گداز پیروں میں سرخ رنگ کے خصے پہنے وہ دھیمی چال چلتی یاسمین بیگم کے قریب آئی تھی۔ شہباز آپ کے اور سفیان کے نکاح کی اناؤنسمنٹ کر چکے ہیں۔ ٹھیک 10 دنوں بعد نہایت ہی شاندار تقریب منعقد کی جائے گی، جو آج سے پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھی ہوگی۔ وقت بہت کم ہے، آج سے ہی اعلیٰ پیمانے پر تیاریوں کا آغاز شروع کیا جا رہا ہے۔ آپ ہی 8-2 ہفتے کے لیے چھٹیاں لے لیں تاکہ اچھے سے اپنی تیاریاں شروع کر سکے۔ یاسمین بیگم اس کی نظر اتارتے محبت پاش لہجے میں بولی تھی، اوکے بڑی ماما، ابھی تو ہمیں نکلنا ہوگا، ہم لیٹ ہو رہی ہیں۔ پری ان کی گال کا بوسہ لیتی باقی سب کو بھی خدا حافظ کرتی حفصہ کے ساتھ باہر نکل آئی تھی۔ ڈرائیور بھائی، گاڑی ذرا بینک کی طرف موڑیے گا، مجھے کام ہے وہاں۔ فضا کی بات پر پری نے اسے گھورا تھا، فضا یونی سے دیر ہو رہی ہے، واپسی پر بینک چلے جائیں گے نا۔ پری آگے چھٹیاں لینا چاہتی تھی، اسی لیے وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی آج کی کلاسز بھی ضائع ہو جائیں۔ واپسی پر بینک بند ہو جائے گا، 30 منٹ سے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، آئی پرامس۔ فضا کی ملتجی لہجے سے کہنے پر پریسا کو مانتے ہی بنی تھی، جلدی کرو تم، اب 30 منٹ سے 1 منٹ بھی۔ پری فضا کے ساتھ ساتھ چلتی آگے بڑھ رہی تھی جب وہ پاس سے گزرتے کسی شخص سے بہت زوردار انداز میں ٹکرا گئی تھی۔ اگر فضا اسے سہارا نہ دیتی تو اس نے بہت بری طرح سے گرنا تھا۔ پری نے پلٹ کر اس شخص کی جانب دیکھا تھا، اسی وقت وہ بھی پیچھے مڑا تھا۔
بلیک قمیض شلوار میں ملبوس اس شخص نے بلیک ماسک لگا رکھا تھا، مگر اس کی ماسک سے جھانکتی دلکش آنکھیں دیکھ پری اپنی جگہ پر تھکی ہوئی تھی۔ وہ وہی تھا۔ پری، کیا ہوا؟ ایسی پتلا کیوں بن گئی ہو؟ تم وہاں بیٹھو، میں آتی ہوں۔ فضا اس کا کندھا ہلا کر اپنی جانب متوجہ کرتی آگے بڑھ گئی تھی۔ پری نے فضا کی بات سن کر جیسے ہی پلٹ کر اس جانب دیکھا تو وہاں جاوید سکندر کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ پری فوراً اس کے پیچھے گئی تھی، مگر وہاں کہیں بھی اس کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ ایکسکیوز می، ابھی 2 منٹ پہلے یہاں آپ نے ایک بلیک قمیض شلوار والے شخص کو باہر جاتے دیکھا ہے کیا؟ پریسا چاروں جانب نگاہیں دوڑانے کے بعد بینک کی انٹرنس پر آکر گارڈز کے پاس آئی تھی۔ یہ بینک کی مین برانچ تھی، جو کافی بڑی تھی اور ہر وقت جہاں لوگوں کا رش لگا رہتا تھا، اسی لیے اتنے لوگوں میں پری اسے ڈھونڈ نہیں پائی تھی۔ نہیں میڈم جی، پہلے 10 منٹ سے لوگ داخل ہی ہو رہے ہیں، یہاں سے نکلا تو کوئی نہیں۔ گارڈز کی بات پر پری واپس اندر کی جانب بڑھی تھی۔ مجھے ڈھونڈ رہی ہو؟ شاویز کی پکار پر پریسا جھٹکے سے پلٹی تھی۔ خوف کے مارے اس کی چیخ نکلتے بچی تھی۔ یہ آگ اگلتا لب لہجہ وہ بلا کیسے بھول سکتی تھی؟ سامنے کھڑا لال آنکھوں سے گھٹا شخص وہی تھا۔ پریسا آس پاس چلتے پھرتے گارڈز کے باوجود اسے سامنے دیکھ خوف سے کانپ اٹھی تھی۔ میں ابھی گارڈ کو سب بتا دوں گی، وہ آپ کو۔ پریسا کی باقی بات منہ میں ہی رہ گئی تھی جب بینک میں اسلحہ اٹھائے اندر داخل ہوتے نقابپوش افراد کے دیوار پر فائر کرنے پر وہ سہم کر شاویز کے قریب ہو آئی تھی۔ انتہائی قریب سے آتی گولی کی آواز پر پریسا کو اپنے کانوں کے پردے پھٹتے محسوس ہوئے تھے۔ بندوق نیچے پھینک دو، خبردار جو کسی نے ہلنے کی بھی کوشش کی تو۔ ہاضم کے اشارے پر سب گارڈ نے اپنے گنز زمین پر ڈال دیے تھی۔ بینک میں بہت زیادہ رش تھا، وہ کوئی بھی حرکت کر کے اپنے وہاں موجود افراد کی جان خطرے میں ڈالنا نہیں چاہتے تھے۔ پریسا کو پتہ بھی نہیں چلا تھا ان لوگوں سے خوف زدہ ہوتی وہ محفوظ پناہ حاصل کرنے کے لیے سامنے کھڑے شاویز کے انتہائی قریب آ چکی تھی۔ اس کے وجود سے اٹھتی دلفریب مہک نے پل بھر کے لیے ہی صحیح مگر شاویز سکندر کو بہت بری طرح سے ڈسٹرب کر دیا تھا۔ شاویز نے اسے کلائی سے تھام کر خود سے دور کیا تھا۔ انہی گارڈز کی دھمکی دے رہی تھی تم مجھے؟ پہلے اپنے ملک کا نظام تو ٹھیک کر لو تم لوگ، پھر ان لوگوں پر اندھا اعتبار کرنا۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ دوبارہ اگر میرے خلاف کچھ بھی الٹی سیدھی حرکت کی تو میرے ساتھ میری دنیا میں آنے کے لیے تیار رہنا۔ میں اپنے کہے سے مکرتا نہیں ہوں۔ شاویز اسے اس کی غلطی باور کرواتا اپنی پاکٹ سے گن نکال چکا تھا، جسے دیکھ پریسا کی گول گول آنکھوں کی پتلیاں پھیل کر مزید حسین ہو گئی تھی۔ اپنے مینیجر کو بلواؤ اور ان لوگوں کے اکاؤنٹ پر جتنی بھی رقم ہے ابھی اور اسی وقت ہمارے حوالے کرو، ورنہ یہاں کوئی ایک بھی زندہ نہیں بچے گا۔ ہاضم اور مہروسہ پہلے ہی باقی سب کو افراد کو ہاتھ اوپر کروا کر ایک لائن میں نیچے بٹھا چکے تھے۔ ان کے آدمیوں نے باہر سے بینک کو پوری طرح سے گھیر رکھا تھا۔ شاویز گن نکالتا بینک مینیجر کی جانب بڑھا تھا، جبکہ پریسا آنکھیں پھاڑے اس حد درجہ وجیہہ انسان کو دیکھ رہی تھی جو قاتل ہونے کے ساتھ ساتھ لٹیرا بھی تھا۔ ہبا، میں نے ایک جیولر سے بات کی ہے، اس سے ہر طرح کی جویلری کا بہت اچھے سے علم ہے۔ وہ تمہاری چین لاک کھولنے کے ساتھ ساتھ اسے تمہارے گلے سے بھی اتار دے گا۔ اپنی بہت اچھی دوست ہیرا کی بات سن کر ہبا کا دل چاہتا ریسیور اس کے منہ پر پٹک دے۔ اچھا تو کیا اس جیولر کے آگے میں اپنی گردن پیش کروں گی؟ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ کوئی لیڈی جیولر ہے تو اسے بھجوا، ورنہ اپنے یہ نیک خیالات اپنے پاس محفوظ رکھو۔ ہبا تب کر بولی تھی۔ اوکے غصہ تو مت کرو، میں کرتی ہوں کچھ۔ ویسے یہ چین تمہاری گردن میں آئی کیسے؟ اگر تم نے خود بنوائی ہے تو پھر تمہیں اس کا لاک کیسے نہیں پتا؟ ہیرا کے سوالوں کی بوچھار شروع ہو چکی تھی، جس کو دیکھتے ہبا نے بنا کو جواب دیا فون کو رڈر پر پٹک دیا تھا۔ وہ کسی کو اس بارے میں کچھ بھی بتانے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ اس چین کو اگر توڑ دیا جاتا تو اس کے اندر موجود نام اور معلومات نے ضائع ہو جانا تھا، جو کہ وہ کسی قیمت پر نہیں چاہتی تھی۔ اس لاکٹ پر لگے پاس ورڈ پر تیسری بار غلط ٹرائی کرنے سے بھی سارا ڈیٹا ضائع ہو جانا تھا، اس لیے ہبا اس چین کو اپنی گردن سے آزاد نہ کر پانے پر مجبور تھی۔
وہ لڑکی کون تھی؟ آپ اس کو اریسٹ کر کے کیوں لے جا رہے تھے؟ ہمدان فل یونیفارم میں تیار باہر کی جانب بڑھ رہا تھا جب مریم کی پکار پر وہ اس کی جانب پلٹا تھا، جو اس وقت خوبصورت پھولوں سے سجے لان میں واک کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے نیچے آنے کا انتظار بھی کر رہی تھی۔ کل ہمدان کو اجلس میں جاتا دیکھ اس کے پیچھے گئی تھی جب جاوید اور حازم کے ہاتھیں چڑھ گئی تھی، مگر ان دونوں نے اسے ذرا بھی نقصان پہنچائے اور خوفزدہ کیے بغیر سے ہمدان کو دھمکی دی تھی۔ ہمدان کل بہت زیادہ غصے میں تھا، اس لیے وہ کچھ پوچھ نہیں پائی تھی۔ دہشت گرد ہیں وہ، بلیک سٹارز نامی گینگ کی مین لیڈر میں سے ہے ایک۔ ملک میں شر پھیلانے والے ہر برے فعل میں نمبر 1 پر آتا ہے یہ گینگ۔ ہر بار یہ ایسے ہی چالیں چل کر پولیس والوں سے بچ نکلتے ہیں۔ ہمدان آنکھوں میں شدید نفرت لیے بول رہا تھا، اگر اس پر ہوتا تو اب تک مہروسہ کو گولیوں سے بون چکا ہوتا۔ اسے نفرت ہی مہروسہ جیسی لڑکی سے جو اپنی ذات کا وقار بھول جاتی تھی، مگر میں نے تو اس لڑکی کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تھے۔ وہ بہت عجیب انداز میں آپ کو دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھیں بہت معصوم اور پیاری سی تھی۔ مجھے تو کہیں سے نہیں لگا کہ وہ ایک دہشت گرد ہے۔ مریم کے دماغ سے لڑکے کے گیٹا میں ملبوس مہروسہ کی بھیگی آنکھیں نکل ہی نہیں پا رہی تھی، جو حد میں ہونے کے باوجود دیوانہ وار نگاہوں سے بس ہمدان کو ہی گھور رہی تھی۔ ہمدان نے شاید یہ سب نہیں دیکھا تھا یا پھر وہ دیکھ کر بھی اگنور کرنا چاہتا تھا، لیکن مریم نے یہ سب دیکھا بھی تھا اور اس پر کافی سوچ وچار بھی کر چکی تھی۔ بس بہت ہو گیا، میں اب مزید اس لڑکی کا ذکر نہ سنوں، وہ اتنی اہم بالکل بھی نہیں کہ اس کا ذکر کیا جائے، اور نہ ہی وہ اس قابل ہے، مگر تم مجھ سے وعدہ کرو کہ آئندہ کبھی بھی خود وہ خطرے میں نہیں ڈالو گی، بنا گارڈز کے گھر سے نہیں نکلو گی۔ ہمدان اس کا ہاتھ تھام کر پرامس لیتے ہوئے بولا۔ مریم نے نگاہیں اٹھا کر ہمدان کی جانب دیکھا تھا۔ وہ ہینڈسم اور ڈیشنگ بندہ صرف اس کے لیے فکر مند ہوتا تھا، اس کی حد کچھ بھی کر گزرنے کو تیار رہتا تھا۔ مریم کو اپنی قسمت پر ناز ہوا تھا۔ پرامس آئندہ کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ مریم دھیرے سے مسکراتی پرامس کر گئی تھی۔ کچھ فاصلے پر کھڑی فرح نے بہت ناگواری سے یہ منظر دیکھا تھا۔ ہمدان، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ فرح ہمدان کے ہاتھوں میں موجود مریم کا ہاتھ نفرت امیز نگاہوں سے دیکھتی اس کی قریب آئی تھی۔ میں لیٹ ہو رہا ہوں، جو بھی بات کرنی ہے شام میں کر لیجیے گا۔ ہمدان بنا اس کی جانب دیکھے واپس پلٹا تھا۔ گھر کے ہر فرد کے پاس تمہارے لیے وقت ہے، سوائے میرے۔ اگر تم 5 منٹ کے لیے میری بات سن لو گے تو تمہارے پولیس ڈپارٹمنٹ میں کوئی طوفان برپا نہیں ہو جائے گا۔ فرح کو ہمدان کا ایک بار پھر خود کو نظر انداز کر کے یوں مڑ جانا بہت تکلیف دے گیا تھا۔ مریم خاموش نظروں سے ان دونوں بہن بھائیوں کو دیکھ رہی تھی۔ ہمدان کے دل میں اپنی بہن کے لیے جتنی بدگمانیاں بڑھ چکی تھی، ان کا اتنی جلدی ختم ہونا آسان کام نہیں تھا۔ ہمدان جیسے اکھڑ مزاج شخص کے لیے تو بالکل نہیں۔ جس کی میرے نزدیک جو اہمیت ہے میں اسے اسی پر رکھتا ہوں۔ آپ کو جو بات کرنی ہے مجھے میسج کر دیجیے گا، ٹائم ملا تو پڑھ لوں گا۔ ہمدان بنا فرح کی جانب دیکھے اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا تھا۔ فرح بھیگی آنکھوں سے اپنے بھائی کی بے رخی دیکھی تھی۔ ہمدان کی گاڑی میں بیٹھتے ہی گارڈ نے دروازہ بند کر دیا تھا۔ 3 گاڑیوں کا قافلہ ایک قطار میں بڑے سے شاہ گیٹ سے نکلتا چلا گیا تھا۔ میرے بھائی کو مجھ سے چھین کر اچھا نہیں کیا تم نے، میری ایک ایک تکلیف اور آنسو کا حساب دینا پڑے گا تمہیں۔ فرح ہمدان کے جانے کے بعد مریم کی جانب پلٹی تھی، جو کچھ دیر پہلے کا گزرا منظر شاید کافی انجوائے کر رہی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا ہے، آپ کا بھائی آپ کی اپنی وجہ سے نفرت کرتا ہے آپ سے۔ اب ماضی میں جو کر چکے ہیں اسی کا نتیجہ ہے یہ۔ آپ اپنا الزام مجھ پر ڈال نہیں سکتے۔ ویسے بھی آپ کو بھائی قانون کا کچا آدمی بالکل نہیں کہ کسی کی بھی سن لے۔ آپ نے جو کیا وہ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ شدید نفرت آپ کے برے کرموں کا پھل ہے۔ مریم اسے ٹکر سے جواب دیتی پلٹی تھی۔ ہمدان کے سامنے تو بہت معصوم بنتی ہو، کاش کہ میرے بھائی کی آنکھوں پر چڑھا پردہ اتر جائے اور اسے پتہ چل جائے کہ تم کس قدر کالے دل کی لڑکی ہو۔ تم میں احساسات اور جذبات نام کو نہیں۔ انشاءاللہ اللہ ایک دن وہ وقت ضرور آئے گا جب ہمدان تمہیں ہاتھ پکڑ کر اپنی زندگی سے باہر پھینکے گا۔ فرح کا دل چاہا تھا اس لڑکی کا گل اپنے ہاتھوں سے دبائے جو اس کے بھائی کی زندگی خراب کر رہی تھی۔ وہ کسی تو اس کے بھائی کے قابل نہیں تھی، نہ صورت میں اور نہ ہی سیرت میں۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ محبت کرتے ہیں ہم ایک دوسرے سے۔ ہمدان پوری دنیا کو چھوڑ سکتے ہیں مگر مجھے نہیں۔ اپنے ماں باپ اور بہن بھائی کی مثال تو آپ کے سامنے ہی۔ آپ بھی مجھے زیادہ تنگ مت کریں، ایسا نہ ہو آپ کے
باقی گھر والوں کی طرح آپ کا داخلہ بھی اس گھر سے بند کروا دوں۔ مریم اس کی جانب استہزائیہ مسکراہٹ اچھالتی وہاں سے نکل گئی تھی۔ یا اللہ جی، کوئی تو ایسی لڑکی ہے جو میرے بھائی کا دل بدل دے، جو اس سے اس چڑیل کے اثر سے نکالے، جو اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کے لیے اس کا دل نرم کر دے۔ یہ لڑکی محبت نہیں کرتی میرے بھائی سے، اسے استعمال کر ہی، ورنہ محبت تو ایسے خود غرض اور مطلبی نہیں ہوتی، وہ تو بے لوث ہوتی ہے، بے غرض، جس میں آپ محبوب کی خوشی کے سوا کچھ نہیں دیکھتے۔ فرح بھیگی پلکیں اٹھا کر اپنے رب سے فریاد کرتی تھکے تھکے قدموں سے باہر کی جانب بڑھ گئی تھی، اور ایسے گھر میں بالکل بھی نہیں رہنا چاہتی تھی جو منافقوں سے بڑا پڑا تھا۔ اپنے مینیجر کو بلواؤ اور ان لوگوں کے اکاؤنٹ پر جتنی بھی رقم ہے ابھی اسی وقت ہمارے حوالے کرو، ورنہ یہاں کوئی ایک بھی زندہ نہیں بچے گا۔ حازم اور مہروسہ پہلے ہی باقی سب کو ہاتھ اوپر کروا کر ایک لائن میں نیچے بٹھا چکے تھے۔ ان کے آدمیوں نے باہر سے بینک کو پوری طرح سے گھیر رکھا تھا۔ شاویز گن نکالتا بینک مینیجر کی جانب بڑھا تھا، جبکہ پریسا آنکھیں پھاڑے اس درجہ وجیہہ انسان کو دیکھ رہی تھی جو قاتل ہونے کے ساتھ ساتھ لٹیرا بھی تھا۔ ادھر مہروسہ نے گن کے اشارے سے دیوار سے لگی گھڑی پریسا کو باقی لوگوں کی طرف بلوایا تھا۔ اسے وہاں الگ صوفے پر بیٹھا دو، ابھی چند منٹوں میں خوف کے مارے بے ہوش ہو جانا ہے اس نے۔ شاویز مہروسہ کے قریب سے گزرتا یہ الفاظ ادا کرتا آگے بڑھ گیا تھا، جبکہ مہروسہ نے آنکھیں پھاڑے کچھ فاصلے پر کھڑے حازم کو دیکھا تھا۔ ان کی گینگ کا بلیک بیس شاویز کے اندر کسی لڑکی کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ اس کے منہ سے آج تک انہوں نے کسی لڑکی کا ذکر نہیں سنا تھا، یہ پہلی بار تھا جس پر ان کا شاک ہونا بنتا تھا۔ دونوں کی ہی پرشوق نگاہیں دیوار سے چپکی ڈری سہمی پریسا کی جانب اٹھی تھی۔ یہ سہمی کامتی لرزتی ہرنی ان کے بلیک بیس کے ساتھ مہروسہ کو چند سیکنڈ لگے تھے یہ جوڑی بنانے میں۔ میز ہر یہ لڑکی، مہروسہ نے سوالیہ نگاہوں سے حازم کو دیکھا تھا۔ شہباز افندی کی بھتیجی پریسا افندی ہے، کنٹرول کو ایسا کچھ نہیں جیسا تم سمجھ رہی ہو۔ رات شاہ نے جو تمہاری کلاس لگائی ہے لگتا ہے وہ بھول چکی ہے، اور اگر اسی وقت اسے پتہ چل گیا کہ تم کیا سوچ رہی ہو اس کے بارے میں تو سب سے پہلے اس نے تمہارا بیجا ہی اڑانا ہے۔ حازم اس حقیقت کا روح دکھاتا آگے بڑھ گیا تھا، جبکہ مہروسہ جی بھر کا بدمزہ ہوئی تھی۔ اگر یہ لڑکی شہباز افندی کی بھتیجی تھی تو پھر اس کا اور شاویز کو ایک ساتھ سوچنا بیوقوفی سے زیادہ کچھ نہیں تھا۔ مجھے گھر جانا ہے، شاویز اپنے مطلوبہ اکاؤنٹ سے پیسے نکلوا رہا تھا جب پریسا کی نم آلودہ آواز اس کے سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ تمہیں مرنے کا بہت شوق ہے کیا؟ شاویز گن اس کی جانب موڑتا دبی آواز میں داڑا تھا۔ پری کا چہرہ بالکل زرد ہو چکا تھا۔ میں نے آخر آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ آپ ہر بار مجھے ہی کیوں ڈراتے ہیں؟ پریسا کا سر بری طرح سے چکرا رہا تھا، اسے کھڑا ہو پانا مشکل ہو رہا تھا۔ سامنے کھڑے شخص کا خوف لمحہ بلمحہ اس کے دل و دماغ پر قبضہ جما رہا تھا۔ شاویز سے انتہائی معصومی سے یہ سوال پوچھے وہ اس وقت اس دیو کے سامنے ایک نازک سی پری معلوم ہو رہی تھی جو ہر احساس ہی اس کی قید سے آزادی چاہتی تھی۔ بار بار تم میرے راستے میں آ رہی ہو اور میں ہر بار معاف نہیں کرتا، اور تمہیں تو اب کسی قیمت پر معافی نہیں مل سکتی۔ شاویز کی نگاہیں اس کے چہرے سے بار بار ٹکراتی نازک لٹو پر تھی۔ شاہ اسے اپنی آگ اگلتی نگاہوں سے گھٹا واپس پلٹنے ہی لگا تھا جب اس کی تاب نہ لا پاتے پریسا شاویز کے اندر کی باہوں میں جھول گئی تھی۔ اس کا سر شاویز کے سینے سے آن لگا تھا۔ شاویز نے صرف ایک ہاتھ کا استعمال کرتے سنبھال رکھا تھا۔ استغفر اللہ، یہ کیا منظر دیکھ لیا میں نے؟ مہروسہ نے آنکھیں ملتے بار بار سامنے کی جانب دیکھا تھا جہاں شاویز اس لڑکی کو اپنی مضبوط باہوں میں اٹھائے ایک جانب بنے مینیجر کے روم کی جانب بڑھ گیا تھا۔ یہ میری گناہگار آنکھیں کیا دیکھ رہی ہے؟ شاہ سے اس لڑکی کے ساتھ کیا کرنے؟ جنید آنکھیں اور منہ پھاڑے مہروسہ کے قریب آتے بولا تھا۔ شٹ اپ، شاہ صاحب کچھ غلط کر ہی نہیں سکتے، ان کے سب سے بڑے دشمن کی بھتیجی ہونے کے باوجود وہ اس کے عزت پر آنچ تک نہیں آنے دیں گے۔ مہروسہ کے لہجے میں شاویز کے لیے عقیدت تھی۔ میں مذاق کر رہا ہوں، جانتا ہوں وہ کتنے اچھے ہیں، آئیڈیل ہیں میرے، ایسے ہی تو ہر وقت ان کے اور میر سار کی خاطر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار نہیں رہتا۔ جنید مسکرا کر کہتا کاؤنٹر کی جانب بڑھ گیا تھا جہاں اب ان کے آدمی پیسے بیگز میں ڈال رہے تھے۔ شاویز پریسا کو باہوں میں اٹھائے روم میں داخل ہوا تھا۔ اسے باہر صوفے پر بھی لٹا سکتا تھا مگر نہ جانے کتنے لوگوں کے سامنے اس لڑکی کے بے ہوش وجود کو رکھنا اسے ناگوار گزرا تھا جو خوبصورتی اور دلکشی میں بے مثال تھی۔ اس کا یہ قیامت حیث حسن غیر معمولی تھا اور یہ لڑکی اکیلی اپنی حفاظت نہیں کر سکتی تھی، اتنا اندازہ تو شاہ کو ہو ہی چکا تھا۔
شاویز اسے صوفے پر لٹا کر واپس پلٹا تھا جب فرش پر گرے اس کے شیفون کے دوپٹے کو دیکھ شاویز کا دماغ خراب ہوا تھا۔ اس لڑکی کو ٹھیک سے خود کو ڈانپنا بھی نہیں آتا تھا۔ اس کا غصہ اس لڑکی پر کئی گنا بڑھ گیا تھا۔ تمام مرد اس کی طرح بے حس اور جذبات سے عاری نہیں ہوتے۔ کوئی بھی اس لاپرواہ حسینہ سے فائدہ اٹھا سکتا تھا۔ شاہ نے نیچے سے دوپٹہ اٹھا کر اس کے چہرے پر پھینکتے اپنے کندھوں کے گرد لپٹی شال سے پریسا کے نازک وجود کو بڑھتاحت سے ڈانپ دیا تھا۔ اب اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ شاویز کے دل کے اندر کسی خانے میں اطمینان سا اتر گیا تھا جسے وہ خود بھی انجان چہرے پر وہی کڑھد احساس سجائے روم سے نکل گیا تھا۔ باہر آ کر روم کو لاک کرتے کی اپنی پاکٹ میں رکھتا وہ کاؤنٹر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ باہر پولیس کی بڑی نفری پہنچ چکی تھی۔ اب اسے سب سے پہلے اپنے آدمیوں کے ساتھ اس لوٹے گئے پیسے کو بھی ہاتھ سے باہر نکالنا تھا۔ واہ آپی، آپ نے کتنا پیارا لاکٹ پہن رکھا ہے کہ آپ یہ مجھے دے سکتی ہیں؟ صاحبہ کے گلے میں سجے نہایت ہی خوبصورت لاکٹ کو دیکھتی ستائشی لہجے میں بولی، نہیں تم ہر وقت ٹی وی کے سامنے ہی چڑھ کر کیوں بیٹھی رہتی ہو؟ جاؤ جا کر پڑھ لو کچھ۔ لاکٹ کو دیکھ ہبا کا موڈ مزید آف ہو چکا تھا، جس کا غصہ وہ صبا پر نکالتی سے وہاں سے بیچ چکی تھی۔ کیا ہوا میری بیٹی کچھ دنوں سے کافی غصے میں رہنے لگی ہے، سب خیریت ہے نا؟ نجمہ بیگم اس کے قریب آ کر پیرتی محبت سے پچکارتے ہوئے بولی۔ ہبا کا انداز آج کل انہیں کچھ زیادہ ہی چڑچڑا سا لگا تھا۔ نہیں ماما، ایسی کوئی بات نہیں، ہبا ان کی گود میں سر رکھتی تھکان زدہ لہجے میں بولی تھی۔ ایس پی عمار کی والدہ آئی تھی زبا۔ نجمہ بیگم کا لہجہ دھیما ہوا تھا۔ اچھا، بہت نائس خاتون ہے وہ، ویسے یوں اچانک آئی کیوں تھی؟ عمار نے تو ایسا کوئی ذکر نہیں کیا، ہبا ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹے لیٹے بولی تھی۔ انہوں نے پہلے فون پر بات کی تھی، اس کے بعد ہی آئی ہیں عمار کے لیے تمہارا ہاتھ مانگنے۔ نجمہ بیگم کے الفاظ تھے یا کوئی بم جو سیدھا ہبا کے سر پر پھوٹا تھا۔ ماما، کیا جو میں نے سنا ہے وہ سچ ہے؟ ہبا اٹھ کر بیٹھتی شاہ کی نگاہوں سے انہیں دیکھتے ہوئے بولی۔ ہبا، اس میں غلط کیا ہے؟ ایسا تو ایک دن ہونا ہی ہے نا، تم کب تک ایسے ہی؟ نجمہ بیگم اس کا ہاتھ نرمی سے تھامتے اسے سمجھانے کی کوشش کرتے بولی۔ ماما پلیز، اب ایسا بول بھی کیسے سکتی ہیں؟ اگر آپ پر میں اتنی ہی بوجھ باندھ گئی ہوں تو بتا دیں، کہیں اور رہ لوں گی میں، مگر اپنا نام کسی کے بھی ساتھ اس حوالے سے اٹھتا نہیں سن سکتی۔ وہ بولتی سیڑھی کی جانب بڑھی تھی۔ وہ مر چکا ہے، اب کبھی واپس نہیں آئے گا۔ خود کو کیوں اس دھوکے کا شکار کر کے اپنی زندگی برباد کر رہی ہو؟ وہ مر چکا ہے اور تمہارا اب اس سے کوئی رشتہ نہیں۔ جتنی جلدی ہو سکے اس بات کو قبول کر لو۔ نجمہ بیگم یہ الفاظ ادا کرتی ہبا کو اس وقت دنیا کی سب سے زیادہ شفاق ماں لگی تھی۔ آج بہت عرصے بعد اس کی آنکھوں سے آنسو کا سیلاب رواں ہوا تھا، جنہیں بے دردی سے رگڑتی وہ دھندلائی آنکھوں کے ساتھ روم میں جانے کے بجائے گھر سے ہی نکل گئی تھی۔ محکمے کی جانب سے ملی اسپیشل سیکورٹی کو ساتھ لیے بغیر وہ خود ہی گاڑی ڈرائیو کرتی گھر سے نکل گئی تھی۔ وہ اس وقت اس قدر ذہنی حلفشار کا شکار تھی کہ طاق لگائے بیٹھے اپنے دشمنوں کو بھی فراموش کر گئی تھی جو موقع کی تلاش میں ہی تھے۔ اور آج اتنے ٹائم بعد ایس پی ہبا امتصاص کو کیرلا گھر سے نکلتے دیکھ انہیں موقع مل چکا تھا۔ پولیس والے اس وقت ہم پر حملہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں۔ ہمارے پاس 150 کے قریب لوگ ہیں جن کی زندگیاں خطرے میں نہیں ڈالیں گے۔ تم اور مہروز صاحب نے تمام آدمیوں کے ساتھ پیسے لے کر نکلو گے تاکہ اگر وہ لوگ پیچھے آنا بھی چاہیں تو کچھ نہ کر سکیں۔ شاویز کی بات سن کر حازم اور مہروسہ دونوں ہی انکاری ہوئے تھے۔ ہم تمہیں یہاں اکیلا چھوڑ کر کسی قیمت پر نہیں جائیں گے۔ حازم نے اس کی پوری بات سنے بغیر ہی انکار کر دیا تھا۔ وہ کسی بھی قیمت پر کبھی بھی شاویز کو اکیلا چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میر، مجھ پر بھروسہ رکھو، کچھ بھی نہیں ہوگا مجھے، تم لوگوں کے بعد میں نکلوں گا۔ شہباز افندی کی بھتیجی کو گن پوائنٹ پر لے کر پریسا افندی کو دے کر شہباز افندی کسی کو گولی چلانے دے گا، کسی قیمت پر بھی نہیں۔ باہر بیر میں موجود ہمارے آدمیوں سے خبر ملی ہے کہ شہباز افندی اور سفیان افندی دونوں ہی
فریسا افندی اور اپنی دوسری بھتیجی کے اندر ہونے کا سن کر یہاں پہنچ چکے ہیں۔ ان دونوں کے نام لیتے وقت شاویز کی آنکھوں میں شدید نفرت تھی، جسے دیکھ کر ایک پل کے لیے ان دونوں کو بھی خوف محسوس ہوا تھا۔ تم فریسا افندی کو اغوا کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ حازم اس کی بات مانتا اس کا اگلا پلان سننا چاہتا تھا، جس کا جواب اسباب میں سا ہلا کر دیتے شاویز وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ میر، مجھ پر بھروسہ رکھو، کچھ بھی نہیں ہوگا مجھے تم لوگوں کے بعد میں نکلوں گا۔ شہباز افندی کی بھتیجی کو گن پوائنٹ پر لے کر فریسا افندی کو دے کر شہباز افندی کسی کو گولی نہیں چلانے دے گا، کسی بھی قیمت پر نہیں۔ باہر بیر میں موجود ہمارے آدمیوں سے خبر ملی ہے کہ شہباز افندی اور سفیان افندی دونوں ہی فریسا افندی اور اپنی دوسری بھتیجی کے اندر ہونے کا سن کر یہاں پہنچ چکے ہیں۔ ان دونوں کے نام لیتے وقت شاویز کی آنکھوں میں شدید نفرت تھی، جسے دیکھ کر ایک پل کے لیے ان دونوں کو بھی خوف محسوس ہوا تھا۔ تم فریسا افندی کو اغوا کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ حازم اس کی بات سنتا اس کا اگلا پلان سننا چاہتا تھا، جس کا جواب اسباب میں سا ہلا کر دیتے شاویز وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ سر، آپ مانے یا نہ مانے، مگر مجھے لگتا ہے کہ اس معصوم سی لڑکی نے شاہ سر کے دل میں تھوڑی سی جگہ بنا ہی لی ہے۔ ان کا اسے اٹھا کر لے جانا اس کے بے ہوش ہونے کی فکر، ورنہ آج سے پہلے تو وہ کبھی کسی مشن میں کسی لڑکی کے قریب نہ بٹکے۔ مایوسہ خوشگوار حیرت کے ساتھ یہ الفاظ بولتی حازم کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ بھی کھیل گئی تھی، مگر اس وقت اس سے زیادہ فکر شاویز کی تھی، جس میں بعد میں پولیس والوں کے سامنے سے اکیلے آنا تھا۔ اس کے لیے اپنے گینگ کے ہر فرد کی لائف بہت اہم تھی، اس لیے وہ کسی ایک بھی آدمی کو آخر میں اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ کچھ ہی دیر ان کے سارے آدمی ایک ایک کرتے وہاں سے نکل گئے تھے۔ جنید پہلے ہی اپنی ٹیم کے ساتھ ساری رقم لے کر نکل چکا تھا۔ نکلو تم لوگ بھی اب، اور جہاں کہیں بھی رکنا مت۔ شاویز ان دونوں کے قریب آتے بولا تھا، تمہیں لگتا ہے کہ میں ایسا نہیں کروں گا؟ تم ان سب کے باس ہو سکتے ہو، میرے نہیں۔ جب تک تم یہاں سے سیفلی نہیں نکل جاتے میں یہیں آس پاس ہی رہوں گا۔ میر حازم سالار جب تک زندہ ہے شاویز سکندر کو زندگی کے کسی بھی موڑ پر اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ حازم اس سے بغل گیر ہوتا فکر مندی سے بولا تھا، اچھا، اور میں بھی اس گینگ کے لیڈر ہوں، مجھ پر ہمیشہ رعب جمائے رکھتے ہیں آپ لوگ۔ ماروسا نے اپنی چھوٹی سی ناک پر سوتے کہا تھا، کیونکہ تم اس گینگ کی جان ہو، ہمیں کچھ ہو جائے پھر بھی چلے گا، مگر تمہیں ذرا سی بھی ہراس آئی تو ہم دونوں ہر شے تہس نہس کر دیں گے۔ تمہیں ہر معاملے میں سیف رکھنے کی یہی وجہ ہے۔ اب جاؤ تم لوگ۔ شاویز اس کے سر پر ہلکی سی چپت رسید کرتا آگے بڑھ گیا تھا۔ بھائی، شاہ صاحب کبھی کبھی تعریف کرتے ہیں، مگر جب کرتے ہیں تو کتنا اچھا لگتا ہے۔ مہروسا کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ وہ چہکتے ہوئے بولتی حازم کو کسی کی شدت سے یاد دلا گئی تھی۔ وہ اپنی لال ہوتی آنکھوں کو سختی سے میچ کر ان کی نمی کو اندر دھکیلتا مہروسا کو ساتھ آنے کا کہتا پچھلی طرف سے باہر نکل گیا تھا۔ ابھی بینک کے عملہ اور باقی تمام لوگ وہاں موجود تھے، جن سب پر شاویز کے اکیلے رہ جانے کے باوجود دہشت طاری تھی۔ انہیں سب سے زیادہ اسی شخص سے لگ رہا تھا جو ابھی بھی ان کے سر پر سوار تھا۔ اس کی وحشت ناک آنکھیں بتاتی تھی کہ وہ کسی کو بھی ذرا سی مہلت دینے کا ارادہ بھی نہیں رکھتا تھا۔ ان لوگوں کے نکلتے وہ واپس اسی روم کی جانب بڑھا تھا جہاں اس نے فریسا کو لا کر کے رکھا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس کے تاثرات مزید تن گئے تھے۔ اس لڑکی کو ابھی تک ویسے ہی بے ہوش پڑا دیکھ شاویز مٹھیاں بیتا آگے بڑھا تھا۔ سائڈ ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھاتے اس نے فریسا کے چہرے سے اپنی شال اتاری تھی۔ لمحے بھر کو شاویز کا ہاتھ وہیں ساکت ہوا تھا۔ فریسا افندی کے حسن کا کوئی مقابلہ نہیں تھا، مگر سوتے ہوئے اس کے چہرے پر جو معصومیت چھائی ہوئی تھی، اس نے شاویز سکندر جیسے پتھر دل اور بے حس انسان کو بھی کچھ لمحوں کے لیے ہی صحیح مگر ٹھٹکنے پر مجبور ضرور کر دیا تھا۔ آرزو پر سایہ فگن گنہری پلکیں ایک دوسرے میں نرمی سے بے بس، گلابی ہونٹ سرخی مل پھولے پھولے صحت مند گلابی ناک میں چمکتی نوزبین سیاہ زلفوں نے اس کے چہرے کے گرد پردہ بنا کر اس کے نازک وجود کو بھی ڈھانپ رکھا تھا۔ اگر یہاں کوئی اور شخص ہوتا تو وہ اس پری پیکر سے ایسا سلوک کرنے کے بارے میں سوچنا بھی نہیں جو شاویز سکندر کرنے جا رہا تھا۔ شاویز سکندر کو نہ کبھی حسن اور دلکشی میں کوئی انٹرسٹ رہا تھا اور نہ ہی اب تھا۔
اس بنا ذرا سا بھی لحاظ کے ہاتھ میں پکڑا پانی کا گلاس پریسا کے منہ کے اوپر انڈیل دیا تھا۔ پریسا جو پہلے ہی اسے کافی خوف زدہ ہو کر بے ہوش ہوئی تھی، پانی کے زوردار تماچے پر وہ ہڑبڑا کر چیخ مارتی اٹھ بیٹھی تھی۔ جب بین سامنے بہت قریب کھڑے شاویز سکندر کو دیکھ وہ بے دہانی میں اسی کی شال اپنے گلد مضبوطی سے پکڑے صوفے کی بیک سے چپک گئی تھی۔ کیوں لائے ہیں مجھے جہاں؟ کیا کرنے والے ہیں آپ میرے ساتھ؟ صوفے کے بالکل قریب زمین پر پڑا اپنا دوپٹہ اور اپنے گرد لپٹی اس کے خوشبو سے لبریز شال لے کر پریسا کو اپنی دھڑکنیں رکتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ گول گول آنکھوں سے آنسو کی جری رواں ہو چکی تھی، جبکہ اس کی شکی نگاہوں اور بات کا مطلب جان کا شاویز کو تو جیسے پتنگے لگ گئے تھے۔ اسٹوپڈ گرل! اس سے پہلے کہ وہ خوف سے دوبارہ بے ہوش ہو جاتی، شاہ نے اسے کلائی سے تھام کر اپنی جانب کھینچ لیا تھا۔ وہ بے جان گڑیا کی طرح اس کی جانب کھینچتی چلی گئی تھی۔ شاویز کی چادر وہیں نیچے گر چکی تھی، وہ لرزتی کانپتی اس وقت بالکل اس کے مقابل کھڑی تھی۔ میرے بارے میں آئندہ ایسی فضول بات اپنے دماغ میں بھی مت لانا۔ مجھے تم میں یا دنیا کی کسی بھی عورت میں کوئی انٹرسٹ نہیں۔ تم اس وقت پوری طرح سے میرے رحم و کرم پر ہو۔ تمہاری بہتری اسی میں ہوگی کہ جو میں کہوں وہ کرو۔ اگر ذرا سی بھی اونچ نیچ کی یا میری بات نہ مانی تو انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ انڈرسٹینڈ؟ شاویز نے اپنی سرخ وحشت ناک آنکھیں اس کی ہرنی سی خوفزدہ آنکھوں میں گاڑتے پوچھا تھا۔ اس ظالم دیو کی قید میں کھڑی معصوم پری نے ٹرانس کی کیفیت میں سہلاتے اس کی بات مان لی تھی۔ حازم اور محروسہ اپنا حلیہ بدل کر عام لوگوں کے روپ میں آ چکے تھے، وہ روپ جو ان کا اصلی روپ تھا، جس کے ساتھ وہ اکثر لوگوں کے بیچ موجود رہتے تھے، مگر کبھی کوئی انہیں پہچان نہیں پایا تھا۔ حازم محروسہ کو وہیں بینک سے کچھ میٹر دور روڈ پر رکنے کا کہتا ہو جو نیند لوگوں کے پیچھے گیا تھا، یہ تسلی کرنے کے وہ پیسے لے کر بحفاظت اپنے ٹھکانے پر پہنچ چکے ہیں یا کسی پولیس چوکی کا شکار ہو گئے ہیں۔ فون ٹریک ہونے کی وجہ سے وہ یا تو وائرلیس فون یوز کرتے تھے یا پھر آپس میں رابطہ رکھتے ہی نہیں تھے۔ ان کے ہر کام میں بہت زیادہ احتیاط برتی جاتی تھی۔ محروسہ وہاں ٹائم پاس کرنے کے لیے ایک ریڑھی والے سے آئس کریم لے کر بینچ پر بیٹھی کھا کم رہی تھی اور کھیل جاتا رہی تھی۔ اس کا دل بہت زیادہ بے چین تھا۔ شاویز، حازم اور اپنی ٹیم کے لیے جو تینوں ہی اس وقت رسک پر تھے، ہمیشہ کی طرح اس وقت بھی اس نے سیاہ لباس ہی پہن رکھا تھا۔ بلیک ہاؤس میں وہ سب سیاہ لباس ہی پہنتے تھے، رنگوں سے ان سب کا ناطہ ٹوٹا ہوا تھا، ان میں سے کسی کو بھی بلیک کے علاوہ کوئی رنگ پسند نہیں تھا۔ اس کی بڑی بڑی جیل سی آنکھیں چاروں جانب گھوم رہی تھی، کٹاؤٹ اور گلابی پنکھڑیاں مسلسل دانتوں کا ستم برداشت کرتے لال ہو چکے تھے۔ وہ جب بھی ٹینشن میں ہوتی تھی ایسے ہی اپنے ہونٹوں کا حشر بگاڑ دیتی تھی۔ دونوں ہاتھوں کی مروتی انگلیاں بھی الگ تشدد کے زیر اثر تھی۔ سیاہ اسکارف سے حجاب لیے نگاہیں چاروں اور گھماتی وہ بہت ہی منفرد اور پیاری لگ رہی تھی۔ او شٹ! اچانک اس کی نظر روڈ پر بھاگ کر آتے ایک 5 سال کے بچے پر پڑی تھی جو بلی سے کھیلتے کھیلتے شاید روڈ پر نکل آیا تھا۔ محروسہ نے فل سپیڈ میں اس بچے کی جانب بڑھتی گاڑی کو دیکھا تھا اور بنا اپنی جان کی پرواہ کیے وہ راستے میں آئی ہر شے ہوا میں اچھالتی فل سپیڈ میں اس بچے کی جانب بھاگی تھی۔ جان بستی تھی اس کی بچوں میں، پھر وہ اپنے آنکھوں کے سامنے ایسی انہونی ہوتے کیسے دیکھ سکتی تھی؟ گاڑی کچھ فاصلے پر ہی تھی جب محروسہ نے بچے کے پاس پہنچ کر اسے اٹھاتے اپنی گود میں لیا تھا۔ گاڑی اس کے بے حد قریب پہنچ چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ بچے کو دوسری جانب کھڑے لوگوں کی جانب اچھال کر اسے محفوظ کرتی، کسی نے اسے کندھے سے تھام کر اپنی جانب کھینچ لیا تھا۔ خوشبو کے خوبصورت سے جھونکے کے ساتھ وہ بچے کے ساتھ سیدھی اس مہربان شخص کے سینے میں آن سمائی تھی جس نے اپنی لائف خطرے میں ڈال کر اس کی جان بچائی تھی۔ نتنوں سے ٹکراتی خوشبو کو محسوس کرتے محروسہ جھٹکے سے اس سے دور ہوئی تھی، مگر نگاہوں کے عین سامنے اپنے دل کے مکین کو کھڑا دیکھ محروسہ کی آنکھوں کے دیپ جل اٹھے تھے۔ بچہ اس کی گرفت میں خوف کے مارے رو رہا تھا جب اس کی ماں بھاگتے ہوئے آتی اسے اپنی آغوش میں لے گئی تھی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے میرے بچے کی جان بچا کر مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ اللہ آپ کے دل کی ہر جائز مراد پوری کرے، آپ دونوں کی زندگیوں میں خوشیوں
اور محبتوں کی روشنیاں بارتے وہ عورت انہیں دعائیں دیتی وہاں سے ہٹ گئی تھی۔ اس گاڑی والے کو گرفتار کر لو۔ ہمدان وہاں پہنچتے پولیس والوں کو اشارہ کرتا مہروسہ کے جالا مڑا تھا، جس کا بازو راستے میں کسی شے سے ٹکرانے کی وجہ سے بری طرح سے لہو لہان ہو چکا تھا، لیکن وہ تو ہر درد بلائے فل یونیفارم میں ملبوس ایس پی ہمدان کو دیوانہ وار نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ آپ کو چوٹ لگی ہے؟ آئیے میں آپ کی بینڈیج کروا دوں۔ ہمدان اپنے محسوس بے لچک انداز میں اسے کہتے پلٹا تھا۔ مہروسہ تو اس شخص کی اس مغرورانہ ادا پر ہی فدا ہوئی تھی۔ نو سر تھینک یو، میں خود چلی جاؤں گی ڈاکٹر کے پاس۔ مہروسہ کی نرم سی پرسوز آواز پر ہمدان پلٹا تھا۔ اسے لگا تھا کہ شاید یہ آواز پہلے اس نے کہیں سنی ہے، مگر کہاں اس وقت یہ سوچنے کا ٹائم نہیں تھا۔ اس کے پاس ہم آپ کو اسی وقت ایسے نہیں جانے دے سکتے۔ اس بچے پر کسی گروہ کی جانب سے قاتلانہ حملہ کیا جا رہا تھا، جس میں دخل اندازی دے کر آپ اپنی جان خطرے میں ڈال چکی ہیں۔ اس وقت آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا تاکہ ہم آپ کی پروٹیکشن کا بندوبست کر سکیں۔ ہمدان اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتا گاڑی کی جانب بڑھ گیا تھا۔ چلو میرے ساتھ، شاویز اسے اپنے پیچھے آنے کا کہتا دروازے کی جانب بڑھا تھا۔ تم ایسے ہی آؤ گی؟ اس کو اپنا چھوٹا سا دوپٹہ گلے میں ڈال کر پیچھے آتا دیکھ شاویز کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ میں نے دوپٹہ کیا۔ پریسا کو یہ شخص سائیکو معلوم ہوا تھا۔ اس کا دل تو چاہ رہا تھا اس کی الٹی کھوپڑی پکڑ کر دیوار سے دے مارے، مگر ویسا صرف سوچ ہی سکتی تھی۔ باہر سینکڑوں کی تعداد میں کیمرے تم پر فوکس ہوں گے۔ خود کو ڈانپنا سیکھو، اپنی نمائش کروانا نہیں۔ وہ چادر اٹھا اور اچھے سے اوڑوں سے شاویز دروازے میں جمع کھڑا اس پر اپنا حکم صادر کرتے بولا، میں کسی کی جھوٹی شے نہیں لیتی۔ پریسا کو بچپن سے اب تک جتنا لاڈلا رکھا گیا تھا، اسے شاویز سکندر کا رویہ برداشت کرنا بہت مشکل تھا۔ افندی ویلا میں ہر کوئی چھوٹا بڑا اس کے نہرے اٹھاتا تھا۔ سب کو ہر وقت اسی بات کا خیال رہتا تھا کہ کہیں کسی وجہ سے ان کی لاڈلی گڑیا کا موڈ آف نہ ہو۔ اس وقت بھی وہ منہ چڑھا کر کہتی یہ فراموش کر گئی تھی کہ سامنے افندی ویلا کا کوئی فرد نہیں، بلکہ بلیک بیس شاویز سکندر کھڑا ہے۔ شاویز ماتھے پر لاتعداد بال سجائے واپس بیٹھا تھا۔ صوفے سے اپنی چادر اٹھا کر پریسا کے گرد اوڑھتے اس نے اس کے چہرے اور ہاتھوں کے سوا پورے جسم کو ڈھانپ دیا تھا۔ پریسا کا ایک بال تک بھی باہر نہیں تھا۔ جب تک میرے ساتھ ہو ایسے ہی رہنا پڑے گا، دونس بڑے انداز میں کہہ کر اس کا ہاتھ تھامتا وہ باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ پری کو اس کی گرفت میں اپنی انگلیاں چٹکتی محسوس ہوئی تھی۔ شاویز نے شال اتنی سختی سے اس کے گرد اوڑھی تھی کہ اسے سانس لینے میں بھی دشواری آ رہی تھی۔ جاہل، ایڈیٹ، گنوار، گنڈا کہیں کا، ایسا بھی کیا پڑتا کہ سانس ہی نہ آئے۔ بیچاری دنیا کی سب سے مسکین اور مظلوم لڑکی ہوگی جو اس پاگل سنکی قاتل اور لٹیرے کی قسمت میں لکھی گئی ہوگی۔ پریسا منہ ہی منہ میں بڑبڑاتی اس انتہائی سباک شخص کو کوسنے لگی تھی، میں یہاں کاؤنٹر پر یہ بیگ رکھ رہا ہوں، وہ کیمرہ لگا کر گئے ہیں میرے آدمی، اگر تم لوگوں میں سے کسی نے ذرا سے بھی ہلنے کی کوشش کی تو وہ بم پھٹ جائے گا۔ شاویز ایک سیاہ بیگ کاؤنٹر پر رکھتا ان سب کو شہزا خوفزدہ کرتا۔ پری کا ہاتھ کھینچتا باہر کی جانب بڑھا تھا۔ وہ جانتا تھا اب ان میں سے کوئی ہلے گا نہیں۔ میں باہر نکلنے لگا ہوں، اگر ذرا سی بھی ہوشیاری دکھانے کی کوشش کی تو جان سے جاؤ گے، یاد رکھنا۔ شاویز کی شرط پر اس کے لیے بینک کے دروازے سے گاڑی تک کا راستہ صاف کر دیا گیا تھا۔ پریسا کو اپنے آگے کھڑا کر کے اس کی کن پٹی پر پسر رکھتے وہ اللہ کا نام لیتا باہر کی جانب بڑھا تھا۔ باہر ڈھیروں کی تعداد میں موجود پولیس نفری، عام آدمی اور رپورٹرز کو دیکھ پریسا کی آنکھیں حیرت کے مارے پوری طرح سے کھل گئی تھی۔ اس ایک انسان نے اکیلے اتنے سارے لوگوں کو قابو میں کر رکھا ہے۔ اتنے سارے لوگوں میں اس پولیس والوں کے بیچ قائد سفیان اور شہباز افندی دکھائی دیے تھے۔ ہبا کو پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ بیکتی آنکھوں کے ساتھ وہ اپنے دردناک ماضی کی تکلیف دہ حقیقتوں میں الجھتی گارڈ سے بہت دور نکل آئی تھی۔ کتنی بار اس کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا تھا۔ بار بار نجمہ بیگم کے الفاظ اس کے کانوں میں گونجتے اس کا دل ٹکڑوں میں بانٹ دیتے تھے۔ اس کا دل تو یہی چاہتا تھا اپنے اندر کی تکلیف اور اضطراب کم کرنے کے لیے گاڑی کہیں ٹھوک کر خود کو ختم کر دے۔ وہ آبادی سے باہر سنسان جگہ پر پہنچ گئی تھی جب اچانک اسے احساس ہوا تھا کہ دو گاڑیاں مسلسل اس کا پیچھا کر رہی ہیں۔ او نو، میں اتنی بڑی بیوقوفی کیسے کر سکتی ہوں؟ یہ تو اس کمینے
شمشیر کے پالتو کتے ہیں۔ ہبا سمجھ گئے تھے کہ اسے اکیلا دے کر یہ لوگ اسے نقصان پہنچ گئے ہیں، مگر ہبا کے چہرے پر خوف کا ذرا سا بھی شائبہ تک نہیں تھا۔ اسے ایسے لوگوں کو ان کے اوقات بتانا بہت اچھے سے آتا تھا، مگر اس وقت اس کی جو مینٹل کنڈیشن تھی وہ شاید اسے کمزور کر سکتی تھی۔ شمشیر خان یہاں کے جانے مانے شرفا میں سے ایک تھا، بہت بڑی جاگیردار کا اکلوتا مالک۔ اکثر اس کے بنگلے پر مختلف لڑکیاں پائی جاتی تھیں جنہیں وہ پیسے دے کر اپنے بیٹ کی دل بناتا تھا، جس پر کبھی کوئی روک تھام نہیں کر سکا تھا۔ مگر اس بار اس کا کیا جانے والا جرم بہت بڑا تھا۔ اس نے ایک غریب گھرانے کی شریف لڑکی کو زبردستی اپنے گھر بنگلے پر لے جا کر اس کی عزت کو داغدار کیا تھا۔ ویسے تو اس کی اس درندگی پر بھی پردہ ڈال دیا جاتا، مگر وہ لڑکی جہاں رہتی تھی وہ ایریا ایس پی ہبا کے انڈر آتا تھا، جس کا منہ نہ تو رشوت دے کر بند کیا جا سکتا تھا اور نہ اسے ڈرا دھمکا کر اپنے عزم سے پیچھے ہٹایا جا سکتا تھا۔ اس نے اس لڑکی کے گھر والوں کو پوری پروٹیکشن دینے کے بعد نہ صرف شمشیر خان کے خلاف FIR درج کی تھی بلکہ یہ کیس کورٹ تک بھی پہنچا دیا گیا تھا۔ شمشیر خان کی جانب سے مسلسل ملنے والی دھمکیوں کا اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا، اس لیے آج موقع ملتے ہی شمشیر خان کے آدمی اس تک کان پہنچے تھے۔ ان کی گاڑیوں نے ہبا کی گاڑی کو آگے پیچھے سے گھیر لیا تھا۔ ہبا کے باہر نکلتے ہی وہ بھی باہر نکل آئے تھے۔ اس نے اس لڑکی کے گھر والوں کو پوری پروٹیکشن دینے کے بعد نہ صرف شمشیر خان کے خلاف FIR درج کی تھی بلکہ یہ کیس کورٹ تک بھی پہنچا دیا گیا تھا۔ شمشیر خان کی جانب سے مسلسل ملنے والی دھمکیوں کو اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا، اس لیے آج موقع ملتے ہی شمشیر خان کے آدمی اس تک کان پہنچے تھے۔ ان کی گاڑیوں نے ہبا کی گاڑی کو آگے پیچھے سے گھیر لیا تھا۔ ہبا کے باہر نکلتے ہی وہ بھی باہر نکل آئے تھے۔ ہبا بنا خوف کھائے باہر نکل آئی تھی۔ وہ سب ڈنڈے اور پسٹل اٹھائے اس کے ارد گرد گھیرا بنائے آن کھڑے ہوئے تھے۔ وہ SP ہبا امتسال کو ہلکے میں نہیں لینا چاہتے تھے۔ بیچارہ شمشیر خان خود کو بچانے کے لیے کتنے ہاتھ پیر مار رہا ہے، مگر افسوس وہ یہ بات کر کے بھی اس بار نہیں بچ پائے گا۔ ہبا سینے پر بازو باندھے ان سب کی بے خوفی سے گھورتے بولی۔ وہ جس حال میں گھر سے نکلی تھی، نہ موبائل اٹھایا تھا اور نہ ہی اپنی گن، لیکن وہ اپنے چہرے پر ایسا کوئی بے خوف ظاہر کر کے انہیں مزید شے نہیں دینا چاہتی تھی۔ اس وقت وہ سادہ سے آسمانی رنگ کے سوٹ میں بالوں کو جوڑے کی صورت میں قید کیے رونے کی وجہ سے لال ہوئی آنکھوں کے ساتھ بہت حسین لگ رہی تھی۔ وہ رف اور ٹف سی لڑکی اس وقت بنا یونیفارم میں نازک سی گڑیا لگ رہی تھی۔ کوئی ایک نظر میں دیکھ کر نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ نازک سی لڑکی دشمنوں کو جوتے کی نوک پر رکھنے والی ایک بہت ہی بہادر SP تھی، جس نے اس محکمے میں اپنی قابلیت کے جھنڈے گاڑ کر اپنا ایک نام بنایا تھا۔ اکثر دشمن SP ہبا امتسال کا نام سن کر کانپ اٹھتے تھے، جیسا حال اس وقت شمشیر خان کا تھا۔ خود کو فرعون سمجھنے والا ہبا امتسال کے سامنے بے بس ہو چکا تھا۔ خان سائیں تو بچ جائیں گے، مگر تم اپنی خیر مناؤ SP، اب ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ جو عبرتناک حالت ہم تمہاری کریں گے اسے دیکھنے کے بعد اس لڑکی سمیت دنیا کی کوئی بھی لڑکی شمشیر خان کے آگے آواز نہیں اٹھا پائے گی۔ شمشیر خان کے آدمی نفرت آمیز نگاہوں سے ہبا کی جانب دیکھتے ایک ساتھ اس کی طرف بڑھے تھے۔ ہبا نے ایک نظر ان سب کو اور ان کے ہتھیاروں کو دیکھا تھا۔ وہ اکیلی لڑکی ان 12 ہتھیاروں سے لیس مردوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اس وقت بالکل خالی ہاتھ تھی، ایسے میں ان کا مقابلہ کرنا بیوقوفی سے کم نہیں تھا۔ ایک نظر اس نے ان سب کی جانب دیکھا تھا۔ وہ روڈ کے قریب کچھ جگہ پر کھڑی تھی، کچی جگہ پر کھڑی تھی۔ ایک سیکنڈ اس نے سوچنے میں لگایا تھا اور اگلے ہی لمحے جھک کر دونوں مٹھیاں مٹی سے بھرتے اس نے سیدھا ان لوگوں کی آنکھوں میں پھینک دی تھی۔ وہ سب اس حرکت کے لیے بالکل بیدار نہیں تھے۔ ایک لمحے کے لیے وہ سب پیچھے ہوئے تھے، جس کا فائدہ اٹھاتے ہبا جنگل کی جانب بھاگ نکلی تھی۔ پریسا کو اپنے آگے کھڑا کر کے اس کی کنپٹی پر پسٹل رکھتے وہ اللہ کا نام لیتا باہر کی جانب بڑھا تھا۔ باہر ڈیروں کی تعداد میں موجود پولیس نفری، عام آدمی اور رپورٹر کو دیکھ پریسا کی آنکھیں حیرت کے مارے پوری طرح سے کھل گئی تھی۔ اس ایک انسان کے لیے اتنے سارے لوگوں کو قابو میں کر رکھا تھا۔ اتنے سارے لوگوں میں اس پولیس والوں کے بیچ قاری سفیان شہباز افندی دکھائی دیے تھے، جنہیں دیکھ پریسا کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے تھے۔ اس کا دل چاہا تھا فوراً اس بے رحم شخص کی قید سے آزادی حاصل کر کے شہباز افندی کے سینے میں جا سمائے۔ پلیز مجھے جانے دیں، میں نے آخر کیا بگاڑا ہے آپ کا؟ پریسا نے بھیگتی آواز میں شاویز سے فریاد کی تھی۔ کوئی حرکت مت کرنا، انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔
شاہبیز نے اپنی کہی بات دہرائی تھی، مگر اتنے سارے لوگوں کو دیکھ پریسا کا حوصلہ کافی بڑھ چکا تھا۔ یہ شخص اسے اغوا کر کے لے جا رہا تھا، جہاں اس کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ اتنے سارے پولیس والوں کے بیچ بھلا یہ شخص کیسے اسے نقصان پہنچا سکتا تھا؟ اسی سوچ کے ساتھ پریسا نے چاروں طرف نگاہیں گھماتی اپنی گردن پر جمع اس کا بازو پوری قوت سے ہٹانے کی کوشش کرتے بھاگنا چاہا تھا۔ نو پری، ڈونٹ ڈو دس۔ شہباز افندی پریسا کو ایسی کوئی بھی بیوقوفی نہ کرنے دینے کی خاطر چلائے تھے۔ وہ جانتے تھے بلیک اسٹار کے لیے کسی کی جان لینا بہت عام سی بات تھی۔ وہیں شاہبیز پریسا کو اپنی بات نہ مانتے دیکھ گن اس کی کنڈ پٹی پر سے ہٹاتا سفیان افندی کے بازو پر فائر کر چکا تھا۔ اس کا نشانہ اتنا باقا تھا کہ اتنے دور پولیس والوں کے بیچ کھڑے سفیان کے عین بازو میں گولی پیوست ہوتی شاہبیز کے دل و دماغ کو ٹھنڈک بخش گئی تھی۔ جبکہ پریسا تو سفیان کا خون نکلتا دیکھ چلا اٹھی تھی، تم نے سفیان کو کیوں مارا؟ پریسا اس کی گرفت سے نکلنے کے لیے مچلی تھی، مگر تب تک گاڑی کے قریب پہنچتا شاہبیز اسے گاڑی میں دھکیلتا، خود بھی گاڑی میں بیٹھتا۔ ان سب کے بیچ بینک کا پیسہ اور افندی ویلا کی سونے کی چڑیا پریسے افندی کو بھی لے اٹھا تھا۔ تم گھٹیا شخص، تمہیں چھوڑوں گی نہیں میں۔ تم نے سفیان کو کیوں؟ پریسا نے باقی الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے، کیونکہ سفیان اس کے ناک پر کلوروفارم بڑا رومال رکھتا اسے بے ہوش کر چکا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اس کا پیچھا کیا جا رہا ہوگا، اس لیے پریسا کے بے ہوش وجود کو باہوں میں اٹھائے راستے میں 2 سے 3 گاڑیاں تبدیل کرتا وہ اپنے بلیک ہاؤس آن پہنچا تھا۔ سیاہ گیٹ سے اندر کھڑے سیاہ وردیوں میں ملبوس گارڈ شاہبیز سکندر کی باہوں میں بے ہوش پڑی لڑکی کو دیکھ شدید دھچکے کا شکار ہوئے تھے، کیونکہ ایک تو اس لڑکی نے پنک لباس پہن رکھا تھا، دوسرا وہ شاہبیز سکندر کی پناہوں میں تھی، جہاں تک انہوں نے کسی لڑکی کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ فل سپیڈ میں بھاگتی درختوں کے بیچ سے راستہ بناتی وہاں سے نکل گئی تھی۔ وہ لوگ مسلسل اس پہ گولیاں برساتے اس کے پیچھے جا رہے تھے۔ بھاگتے بھاگتے اس کی سانس پھول چکی تھی۔ وہ مسلسل 40 منٹ سے فل سپیڈ میں بھاگتے وہ بری طرح سے تھک چکی تھی، اس کے پیر شل ہو چکے تھے، وہ نہ رک سکتی تھی اور نہ ہی مزید بھاگنے کی سخت بچی تھی۔ وہ اس وقت اس قدر ذہنی ٹینشن کا شکار تھی کہ اسے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ اس نے صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا، اس وقت اس کا سر بری طرح سے چکرا رہا تھا۔ وہ کسی بھی وقت گر کر ان لوگوں کے ہتھے چاٹ سکتی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے بچاؤ کے لیے کچھ سوچ پاتی، اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھایا تھا، جس کی وجہ سے وہ سامنے بڑا پتھر نہیں دیکھ پائی تھی، جس سے ٹکرانے کی وجہ سے وہ لڑکھڑائی تھی اور سیدھی کانٹوں اور پتھروں سے بڑی زمین پر جا گرتی۔ جب وہ مہربان ہاتھوں نے عین وقت پر وہاں پہنچے اسے اپنی قیمتی مداخلت اپنے باہوں میں تھامتے اپنے مضبوط سینے میں بینچ لیا تھا۔ ہبا نے چکراتے سر کے ساتھ چہرہ اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ وہ جو کوئی بھی نقاب پوش شخص تھا، اپنی گہری بری آنکھوں میں آگ کے برقدے شعلے لیے ان سب آدمیوں کو گھورا تھا۔ کون؟ ہبا نے اس کے سینے پر ہاتھ جماتے اس کے سہارے کھڑے ہوتے سر اٹھا کر حازم کی جانب دیکھا تھا، جو ہمیشہ کی طرح اس وقت بھی اسے اپنا چہرہ دکھانے کے موڈ میں نہیں تھا۔ آپ کا محافظ میری جان، جو ہر وقت سایہ بن کر آپ کے ساتھ موجود رہتا ہے۔ حازم اس کے ماتھے پر عقیدت سے بوسہ دیتے اس کا زمین کو چھوتا دوپٹہ اٹھاتا اس کے گرد لپیٹ گیا تھا۔ اس وقت وہ اس کے پسند کے آسمانی رنگ میں ملبوس آسمان سے اتری کوئی پری معلوم ہوتی، ہمیشہ کی طرح اس کے دل و دماغ پر قیامت برپا کر گئی تھی۔ حازم اسے ایک جانب گنے بڑے سے مضبوط تنے کے ساتھ رکھے پتھر پر بٹھاتا ان لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل کر گیا تھا، جو اب درختوں میں سے راستہ بناتے ان کے بہت قریب پہنچ چکے تھے۔ کہاں ہے وہ لڑکی؟ اسے ہمارے حوالے کر دو ورنہ اپنی جان سے جاؤ گے۔ وہ لوگ حازم پر گن تانے اسے دھمکاتے ہوئے بولے، جبکہ حازم تو پہلے ان پر شدید غصہ تھا۔ میر حازم سرار کو غصہ کم ہی آتا تھا، مگر جب بھی آتا تھا تو سامنے والے اس سے پناہ مانگتے تھے، جیسے کچھ لمحوں بعد یہ سب لوگ مانگنے والے تھے، لیکن ان لوگوں کے لیے کوئی رعایت نہیں ہونے والی تھی۔ یہ نہ صرف ہبا کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے، بلکہ اس وقت اسے حازم کے سینے سے جدا کرنے کا باعث بھی بنے تھے۔ وہ کیسے معاف کر دیتا ان کی اتنی ساری غلطیاں؟ حازم نے اپنے دونوں پسٹل نکالتے ان لوگوں کو کچھ بھی سمجھنے کا موقع دیے بغیر ان پر فائر کھول دیے تھے۔ انہوں نے جوابی حملہ کیا تھا، جس سے بچاؤ کے لیے درخت کی اوٹ میں ہوتے وہ مسلسل ان پر گولیاں چلا رہا تھا۔ اسے 5 منٹ سے زیادہ نہیں لگے تھے ان سب کا خاتمہ کرنے میں، کیونکہ حازم سالار جیسے ٹرینڈ بندے کا مقابلہ کر پانا ان میں سے کسی ایک کی بس کی بھی بات نہیں تھی۔ وہ اپنی گانس واپس رکھتا ہبا کی جانب بڑھا تھا، جو درخت کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں مندے ہوئے تھی۔ حازم کو لگا تھا کہ وہ بے ہوش ہے۔ وہ جیسے ہی اسے اٹھانے کے لیے آگے بڑھا، ہبا نے فوراً آنکھیں کھولتے اسے خود سے دور دھکیلا تھا۔ دور ہو مجھ سے ہبا کے اس دھکے کے لیے حازم بالکل بھی تیار نہیں تھا۔
وہ لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے ہوا تھا۔ ایکسکیوز می، حازم نے اپنے مقابل آ کر کھڑی ہوتی ہبا امتصال کو سوالیہ نگاہوں سے گھورا تھا، جس کے جواب میں ہبا نے اپنے چکراتے سر کو تھامتے اسے زہرا نگاہوں سے گھورا تھا۔ کسی کو مارنا بہت آسان ہے تم لوگوں کے لیے، کیوں مارا ان سب کو؟ ہبا نے پیچھے لگے لاشوں کے ڈھیر کو دیکھتے حازم کو گریبان سے پکڑتے اسے انتہائی نفرت بھرے انداز میں سوال کیا تھا، جبکہ حازم کو اس کی دماغی حالت پر شبہ ہوا تھا۔ اس سے پہلے شدید غصہ آیا تھا۔ دہی صحیح کسر ہبا نے پوری کر دی تھی۔ اس کی کمر میں بازو حمال کرتا اسے اپنی جانب کھینچ چکا تھا۔ اگر میں وقت پر نہ پہنچتا تو یہ جن لوگوں کے لیے تمہارے دل میں اتنی ہمدردی جاگ رہی ہے نا، یہ اب تک تمہارا کام تمام کر چکے ہوتے، مگر تمہیں تو مجھ پر الزام لگانے، مجھ سے لڑنے کے بہانے چاہیے نا صرف۔ اگر اتنا ہی شوق ہے نا تو ٹھیک ہے، آج کا پورا دن دیتا ہوں میں تمہیں، جتنا مرضی لڑنا ہے مجھ سے لڑو، الزام لگاؤ، کیونکہ آج کی رات ہم دونوں اسی جنگل میں ہی گزارنے والے ہیں، ایک پولیس والی اور ایک گینگسٹر۔ حازم اس کی گردن میں پہنی چین کو چھوتا اپنی حرکت اور الفاظ سے اسے لال کر گیا تھا۔ اس شخص کی دھمکی حالی ہولی دھمکی نہیں ہو سکتی تھی۔ ہبا نے اس کے سینے پر دباؤ ڈالتے دور ہونا چاہا تھا، مگر حازم اس کی کوشش ناکام بناتا اسے اپنے مزید قریب کر گیا تھا۔ ہمدان ہاسپٹل جانے کے بجائے محروسہ کو پولیس اسٹیشن لے آیا تھا، اور وہیں ڈاکٹر کو بلا کر اس نے اپنی نگرانی میں محروسہ کی بینڈیج کروائی تھی۔ اس لڑکی نے اس معصوم بچے کی جانیں بچا کر بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا تھا، جس کی وجہ سے خلاف معمول ہمدان کا رویہ اس کے ساتھ بہت اچھا تھا۔ یہ آپ انجیکشن کیوں نکال رہے ہیں؟ مجھے معمولی سی چوٹ ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ محروسہ بینڈیج کے بعد ڈاکٹر کو انجیکشن بڑھتے دیکھ کمزور سی آواز میں بولی تھی۔ بندوقوں اور گولیوں سے کھیلنے والی وہ لڑکی انجیکشن سے کس قدر ڈرتی تھی، یہ شہباز اور حازم سے بہتر کوئی نہیں جانتا تھا۔ وہ لڑکی گولی آرام سے کھا سکتی تھی، مگر انجیکشن لگواتے اس کی جان جاتی تھی۔ لیکن آپ کو چوٹ لگی ہے، انفیکشن نہ ہو جائے، اسی لیے انجیکشن لگانا ضروری ہے۔ کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ بازو آگے کریں۔ ڈاکٹر صاحب اس کے قریب انجیکشن لاتے اس کا خوف کم کرتے بولے۔ نہیں پلیز۔ محروسہ اس وقت ہمدان کے آفس میں موجود تھے، جہاں ڈاکٹر اور ایک لیڈی پولیس اہلکار موجود تھے۔ اس کی پکار پر کھڑکی کے قریب کھڑے ہو کر فون سنتے ہمدان نے بھی پلٹ کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ بلیک اسکارف کے حال میں اس کی دودھیا رنگت دمک رہی تھی، اس کی گنیری پلکوں کا رقص دل موہ لینے والا منظر پیش کر رہا تھا۔ فون پر بولے جانے والے الفاظ ہمدان صدیقی کے منہ ہی اٹک چکے تھے۔ وہ یک تک آنسو سے بڑے ان سیاہ کٹوروں کو دیکھ رہا تھا۔ منتفی میں حالت انجیکشن لگوانے سے انکاری تھی۔ وہ اس وقت اسے کوئی چھوٹی سی معصوم بچی لگی تھی۔ اتنی سی بات پر بھلا کون روتا ہے؟ بے احتیاطی میں ہمدان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھری تھی، جس پر خود بھی حیران ہوتا وہ اگلے لمحے سنجیدہ ہوتے ان لوگوں کی جانب بڑھا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ آپ انجیکشن کیوں نہیں لگوا رہی؟ ہمدان اپنے عذر اکھڑ لہجے میں بولتا محروسہ سے مخاطب ہوا تھا۔ یہ انجیکشن لگوانے سے ڈر ہے۔ محروسہ کا بازو تھامنے کی کوشش کرتی وہ پولیس اہلکار اس کا مذاق بناتے بولی۔ نہیں، میں ڈر نہیں رہی، جب میں بالکل ٹھیک ہوں تو میں انجیکشن کیوں لگواؤں؟ محروسہ کو گوارا نہیں تھا کہ کوئی اسے ڈرپوک کہے۔ پچھلی اتنی دیر سے ڈاکٹر اور پولیس اہلکار آسما سے منتیں کروا رہی تھی، اب وہ دونوں ہی تقریباً رجوع ہو چکے تھے۔ سر میں بہت کوشش کر چکا ہوں، مگر یہ تو بالکل ہی مان نہیں رہی، مجھے ابھی بہت ارجنٹ جانا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ہم کافی مجبور نظر آ رہے تھے، جس پر ہمدان ان کے ہاتھ سے انجیکشن تھامتا آسما کو انہیں باہر لے جانے کا اشارہ کر گیا تھا۔ مجھے نہیں لگوانا۔ محروسہ کے ہاتھ میں انجیکشن دیکھ کمزور سی آواز میں بولی تھی۔ اس کوہنیوں تک پہنچ کے کشادہ پیشانی پر سلوٹوں کا جال بنے وہ اس کی جانب گہری نگاہوں سے دیکھتا قریب آیا تھا۔ اس کی نگاہیں اپنی نگاہوں میں گاڑے محروسہ مبہوت سے اس کی سیر انگیز شخصیت کو تھک گئی تھی۔ وہ بھول چکی تھی کہ وہ اس وقت اپنے اصلی خلیے میں ہے۔ اسے شدید چوٹ لگی ہے اور سامنے کھڑے شخص کے ہاتھ میں انجیکشن ہے۔ اسے یاد تھی تو اپنے دل و دماغ میں سوار ہوتی ایس پی ہمدان کی مسحور کن خوشبو اس کے قریب آتا انجیکشن لگانے کے لیے جھکا تھا۔ وہ گمسم سی بیٹھی اپنی گنہری پلکوں کی جال اٹھائے ہمدان صدیقی کے دل کے تار برتہاں سے چھیڑ گئی تھی۔ محروسہ اس کی قربت کے سر میں اس قدر جکڑی ہوئی تھی کہ اسے اس بات کی خبر بھی نہیں ہو سکی تھی کہ کب ہمدان نے اسے انجیکشن لگایا۔ اسے درد کا احساس تک نہیں ہوا تھا۔ ہمدان اس کے لال ہوتے دودھیا بازو سے نگاہیں چراتے فوراً پیچھے ہٹا تھا۔ جب اسی لمحے ہمدان کے بجتے موبائل نے محروسہ کا سحر توڑا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنا بازو ڈھکا تھا۔ ہاں بولو۔ ہمدان نے اپنی ٹیبل کے قریب جاتے پلٹ کر محروسہ کی جانب دیکھا تھا، جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ نگاہوں کے تصادم پر محروسہ نے گڑبڑاتے فوراً نظریں پھیر لی تھی۔ سر آپ کا شک ٹھیک نکلا، یہ لڑکی وہی ہے۔ دوسری جانب سے بولے جانے والے الفاظ پر محروسہ پر ٹکی
ہمدان کی نگاہوں میں وحشت اتر آئی تھی۔ سر، آپ کا شک ٹھیک نکلا، یہ وہی لڑکی ہے۔ دوسری جانب سے بولے جانے والے الفاظ پر محروسہ پر ٹکی ہمدان کی نگاہوں میں وحشت اتر آئی تھی۔ مجھے شک کی بنیاد پر نہیں، پکے ثبوت چاہیے تھا کہ میں اس لڑکی کو اس کی اصل جگہ پر پہنچا سکوں۔ ہمدان کے دبے دبے لہجے میں شعلوں کی سی لبک تھی۔ سر، اب تک جتنی بھی معلومات حاصل ہوئی اس کے مطابق یہی وہ لڑکی ہے جو بلیک گینگ کی تیسری لیڈر اور ہمدان سے بار بار آ کر ٹکراتی تھی، مگر ہمدان بنا ٹھوس ثبوت کے کوئی ایکشن نہیں لینا چاہتا تھا۔ سر، ہم سے جتنی جلدی ہو پا رہا ہے ہم کوشش کر رہے ہیں، مگر یہ لڑکی وہی ہے، آپ اسے جانے مت دیجیے گا۔ دوسری جانب بیٹھا ثاقب جانتا تھا ایک بار کے بعد اب بلیک اسٹار کو ہرانا ہمدان صدیقی کے لیے کتنا ضروری ہو گیا تھا۔ وہ تو میں اب اسے کبھی کہیں نہیں جانے دوں گا، مگر فی الحال ہمیں صرف اس لڑکی تک نہیں، اس کے پورے گینگ تک پہنچنا ہے جس میں اب ہماری مدد کرے گی یہ لڑکی۔ ہمدان زہرہن لہجے میں بولتا خون تھک چکا تھا۔ تھینک یو سو مچ سر، آپ نے میری اتنی مدد کی، مگر اب مجھے جانا ہوگا۔ محروسہ شاہباز کی جانب سے ملتے میسیجز پر جلدی سے اٹھی تھی۔ آپ کہیں نہیں جا سکتے محترمہ۔ محروسہ جلدی بولتے دروازے کی جانب بڑھی ہی تھی جب ہمدان کی سرد آواز میں کہے جانے والے الفاظوں پر اس کے قدم زمین نے ہی جگڑ لیے تھے۔ کیا مطلب؟ محروسہ جھٹکے سے پلٹی تھی۔ ہمدان کے لہجے میں کچھ ایسا تھا جو محروسہ کو چونکا گیا تھا۔ اس کا چہرہ بالکل زرد پڑ گیا تھا۔ کہیں وہ اپنی بے وقوفیوں کی وجہ سے اپنے گینگ کو تو مصیبت میں نہیں جھونکنے والی تھی۔ آپ اکیلی نہیں جا سکتی، اس بچے کی مدد کے لیے آپ نے اپنی جان خطرے میں ڈال دی ہے، آپ کو پولیس پروٹیکشن لینی ہوگی۔ ہمدان فوراً اپنا انداز بدلتا نرم لہجے میں مخاطب ہوا تھا۔ محروسہ کا دماغ اس کے پل پل بدلتے رویے پر بالکل گم چکا تھا۔ نہیں سر، مجھے کسی پروٹیکشن کی ضرورت نہیں، اگر کہیں بھی کوئی پرابلم ہوئی تو میں آپ سے مدد مانگ لوں گی۔ محروسہ نے بہت مشکل سے بات منائی تھی۔ ہمدان چلتا ہوا اس کے قریب بان کھڑا ہوا تھا اور جو شور ہمدان کی نگاہیں اس کے گلابی معصوم چہرے پر ٹکی ہوئی تھی، سینے پر بازو باندھے کھڑا اسے گھورتا محروسہ کو اچھا خاصا پزل کر گیا تھا۔ ہمدان کو اس وقت محروسہ کو دیکھ کر بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی لڑکی ہے جو اس سے اتنی بے باکی سے بات کرتی تھی۔ جی سر، تھینکس۔ محروسہ پلٹی تھی جب اچانک زور کا چکر آ جانے پر وہ لڑکھڑائی تھی۔ ہمدان نے فوراً قریب ہوتے اس کے نازک وجود کو اپنے حصار میں لیا تھا۔ محروسہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اچانک اسے ہوا کیا ہے، وہ اتنی کمزور تو کبھی نہیں تھی۔ ہمدان کے مضبوط حصار کو پا کر وہ کچھ دیر کے لیے اپنے گھومتے سر کو تھامتی اس کے سینے پر سر ٹکا گئی تھی۔ ہمدان نے ایک نظر سائڈ ٹیبل پر رکھے انجیکشن کی جانب دیکھا تھا۔ وہ سینے سے لگی محروسہ کا سر اٹھاتے اس کے بند ہوتی آنکھوں میں جھانکا تھا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ ہمدان اس کا چہرہ تھامتے اس کی آنکھوں میں جھانکتا اسے ہپنوٹائز کر گیا تھا۔ اس کی انجیکشن میں نشہ ور دوا ملائی تھی جس نے اس کے حواس سلپ کر لیے تھے۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ محروسہ کنول ہمدان کے سوال پر محروسہ کے لب آپ ہلے تھے۔ بلیک اسٹار سے کیا تعلق ہے تمہارا؟ ہمدان نے اس کے بے جان ہوتے وجود کو پورتہ سے اپنے کثرتی بازو میں جکڑ رکھا تھا۔ وہ پورتہ اسی کے سہارے پر کھڑی تھی۔ بہت گہرا ایک بار پھر اس کے ہونٹ ہلے تھے۔ بلیک اسٹارز کے باقی دو گینگز لیڈر کا کیا نام ہے؟ ہمدان کی نگاہیں بار بار اس کے گلابی ناک میں پہنی نتلی سے ٹکراتی اس کے دل کے کسی گمنام کونے میں طوفان برپا کر رہی تھی۔